الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ ہم 13 رکوعوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نے 14ویں اور 15ویں رکوع کا مطالعہ کرنا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے پچھلے 10 رکوع پڑھے، بلکہ 9 رکوع آپ سمجھ لیں، اس میں روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف ہی ہے۔ مطلب جو کلام ہے، جو خطاب ہے، وہ براہ راست کس سے ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ ابھی آج جو رکوع ہم پڑھنے لگے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ تذکرہ اہل عرب کا بھی ہو رہا ہے، پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے مقصد اصل میں کیا ہے کہ اب مطلب جو خرافات تھی بنی اسرائیل کی وہ تو سامنے آ گئی کہ اللہ نے اس قوم پہ کتنے احسانات کیے، اور اس قوم نے ان احسانات کا جواب کس طرح اپنی خرافات، اپنے فسق و فجور سے دیا۔ تو اب چونکہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ امت کو چینج کرنا ہے، تو امت کو چینج کرنے کی جو سب سے بڑی انڈیکیشن ہے وہ کیا ہے کہ قبلہ کو چینج کرنا ہے۔ تحویل قبلے کا ذکر ابھی جو ہم پڑھیں گے 13واں 14واں رکوع، 14واں اور 15واں رکوع، انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ حالات تحویل قبلے کی طرف بنتے جا رہے ہیں۔ مطلب اہل عرب کا ذکر اب شروع ہو گیا۔ ابھی تک تو بنی اسرائیل سے ہی سارا ذکر ہوتا نا، ابھی اہل عرب کا ذکر ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کا ذکر ہوگا۔ یہ وہ انڈیکیشنز ہیں، مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہرحال وہ انڈیکیشنز ہیں جس سے ٹھیک ہے گرم ہے، تو یہ وہ انڈیکیشنز ہے کہ جس سے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ قبلے کی تحویل کی بات اب شروع ہونے لگی ہے۔ اچھا، یہ جو ان کی خرافات تھی، بس اس پہ تو بات بہت ڈیٹیل سے ہو گئی ہے، لیکن یہ ذہنوں میں متحضر رکھیں مطلب، اور پھر اس کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے جس پہ ہم بار بار بات کرتے رہے کہ یہ ہمارے لیے ایک آئینے کی شکل ہے۔ اس میں ہم اپنا عکس تلاش کریں کہ ہم اس سارے سچویشن میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ مطلب ان کے تو یہ خرافات تھی، ان پہ تنقید بھی ہونی چاہیے، ان سے گریز بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم اندر سے ذرا اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں۔ مطلب دیکھیں، شرک انہوں نے کیا، دین میں میم میخ انہوں نے نکالی، رسولوں کو انہوں نے نہیں مانا۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو تو بالکل ہی جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا تو کس طرح مانا؟ مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ نہیں مانا وہ۔ تو یہ ساری خرافات ان کی ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور جو جو خرابیاں دیکھیں، کل ہم نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ جو جو خرابیاں ان میں تھیں وہ ظاہراً ہم میں اس وقت موجود ہیں، اگر بندہ ذرا سوچ و فکر کے ساتھ دیکھ لے۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، مطلب سب کچھ سامنے دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ امت تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک گروپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ کی اسائنمنٹ اس کو پورا کرو، وہ پورا نہیں کر رہے۔ مطلب دیکھیں، ایک تو یہ ہونا کہ آپ کوشش اخلاص کے ساتھ کر لیں لیکن پورا نہ ہو سکے مشن، تو الگ بات ہے، میں آپ کو ایک الگ نقطہ نظر سے دیکھوں گا۔ لیکن میں نے آپ کو ایک ذمہ داری دی، آپ اس کو پورا ہی نہیں کر رہے، تو میں نے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کی جگہ کسی اور کو لے کے آنا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذریعے ایک دین کی ذمہ داری ڈالی کہ یہ دین کی ذمہ داری تم نے پوری کرنی ہے۔ ان کو تمام عالموں پر فضیلت دی۔ مطلب دیکھیں، انٹیلیجنٹ یہ لوگ ہیں، پھر 1400 سال تک جس امت میں رسولوں کا تانتا بندہ رہے، یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ پھر جو معجزات ان کو عطا کیے گئے، پھر کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا گیا، اس کے باوجود آپ مطلب اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں، تو بس پھر اللہ نے بھی فیصلہ کیا کہ اب امت چینج ہوگی، قبلہ بھی چینج ہوگا۔ قبلہ چینج ہونا اصل میں ڈٹرمنیشن ہوگی کہ امت چینج ہو گئی ہے۔ اب بسم اللہ کرتے جی آگے پڑھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں ذکر ہو اللہ کے نام کا۔ اب دیکھیں، اس میں ایک اشارہ ڈائریکٹ اس طرف ہو گیا کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو حرم سے
نکال باہر کر دیا تھا، مطلب ان پہ حرم میں داخلہ بند کر دیا تھا، وہ نہیں جا سکتے تھے حرم کے اندر. خصوصاً ہجرت کے بعد تو بالکل ہی یہ معاملہ ختم ہو گیا. سن 6 ہجری میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے مسلمان، لیکن عمرہ انہوں نے نہیں کیا. کیوں؟ صلح حدیبیہ ہو گیا. تو صلح حدیبیہ میں شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اس سال مسلمان واپس ہو جائیں گے، اگلے سال پھر عمرے یا حج کے لیے آئیں گے. اگلے سال جو حج ہوا اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی. وہ جب آگے بات کھلے گی تو انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گی کہ کیوں نہیں گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیے، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں. 9 ہجری والا یہ اس میں ایک حضرت ابوبکر صدیق کا کہا 2 حج ہوئے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی. ایک ابوبکر صدیق کی اس میں گیا تھا سرکردگی میں، اور دوسرا کنفرم ہو جائے گا، وہ بات آئے گی تو انشاءاللہ وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو روکتا ہے اللہ کے گھروں میں یا مسجدوں میں، کہ کس چیز سے روکتا ہے کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے انہیں ویران کرنے کی. یہ جو خرابہا ہے اسی سے تخریب کا لفظ نکلا ہے، خراب سے، جو تخریب کاری کرے. اصل میں اگر میں ایک ورڈ میں آپ کو بتاؤں، وہ خرابہا کا مطلب کیا ہے کہ جو مسجدوں میں پھر تخریب کاریاں کرے. اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے خرابہا کا، یہ تخریب کاری جو ہوتی ہے، ایک تو ظاہری تخریب کاری. ظاہری تخریب کاری آپ کے خیال میں کیا ہوگی؟ میں مسجد کو فزیکلی کوئی نقصان پہنچا دوں، میں نعوذ باللہ مسجد کو گرا کے رکھ دوں، یہ ظاہری تخریب کاری. ایک باطنی تخریب کاری ہوتی ہے کہ مسجدیں کیا ہوتی ہے؟ وہ توحید کے سنٹرز ہوتے ہیں. اصل میں آپ اس میں توحید کی بجائے شرک شروع کر دیں، کفر شروع کر دیں، تو یہ باطنی اس کی خرابی ہوگی. اب خانہ کعبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ظاہری طور پہ تو کچھ نہیں ہوا تھا، اس میں باطنی تخریب کاری ہوئی تھی. 360 بت لا کے وہاں پہ رکھ دیے تھے، مطلب شرک کا اڈا بنا دیا تھا اس کو. وہ تو توحید کا سنٹر ہے، اس کو لے کے شرک کا اڈا. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے. اچھا، یہ جو لفظ ہیں یہ خرابہا کا، یہ ایک حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، اور وہ بڑی دلدوز قسم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال ہمارے متعلق ہیں. لوگوں سے مراد امت ہے، کہ اندیشہ ہے کہ یعنی کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کیا ہو جائے گا؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج کچھ ایسی سچویشن ہے؟ اسلام میں اس کے نام کے علاوہ اور کیا رہ گیا ہے؟ یہ کلمہ کی طرف اشارہ نہیں، کلمہ ہی بس پڑھنا ہے. ہاں، تو اسلام ہم نے بس کلمے کو ہی اسلام کا نام دیا ہوا ہے، یا مطلب ظاہری جو کچھ عبادات ہیں، نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، رمضان کے روزے رکھ لیے. ایمان سے خالی اسلام. ایمان سے خالی اسلام. اسلام کیا ہے؟ ایمان کی ظاہری شکل کو اسلام کہتے ہیں. بس اگر میں اس کو بھی شارٹ کٹ انداز میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایمان کی جو ظاہری شکل ہے وہ اسلام ہے. اسلام اصل میں شریعت ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے. اس کی ایسنس اصل میں ایمان ہے. اب ایمان کے اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ مالک ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں نے اس کی بندگی کرنی ہے، چاہے میری گردن کٹے میں نے اس کی بات ماننی ہے. یہ اس کا ایسنس ہے. ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ بس آج کل جس کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ تو بڑی ظاہر سی بات ہے سر، اس میں مطلب کیا کوئی فلسفہ تو نہیں ہے، سامنے کی بات ہے. یا زکوٰۃ ہم آج کن پیسوں سے ادا کر رہے ہیں؟ مطلب قیامت میں تو سوال یہ ہوگا نا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ کمایا؟ تو ہم زکوٰۃ اگر ادا کر رہے ہیں تو کما کدھر سے رہے؟ یہ وہ اسلام کی ظاہری شکل. تو کیا فرمایا؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اس کے نام کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا. زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایسنس پوری ہو رہی ہے؟ نہیں. سود کا پیسہ ہے سارا، کدھر سے ایسنس پوری ہو رہی ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسنس پوری ہو رہی ہے؟ نہیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ والی بات تو ہوتی نہیں ہے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ اس کو دیکھ رہا ہے. کیا ہم نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنے کاروباروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب یقین کریں وہ حساب کتاب بھی یاد آ جاتا ہے جو ویسے زندگی میں یاد ہی نہیں رہتا. وہ اللہ اکبر پڑھتے ہی سب کچھ یاد آ جاتا ہے کہ ادھر اتنا ہے تو ادھر اتنا ہے، تو اسی میں لگ جاتا ہے.
تو لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، اسلام کے اسم کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا اسلام میں. ولا یبقا من القرآن الا رسمہ، اور یہ جو قرآن ہے اس میں اس کے رسم الخط کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا باچے. اور یہ بھی کیوں باقی رہے گا؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. ورنہ خدا ناخواستہ کیا کچھ ہم اس کے رسم الخط کے ساتھ بھی کر جاتے ہیں. اگر وہاں پہ مطلب کیا ہو گیا ہے، تورات کے ساتھ کیا ہو گیا، انجیل کے ساتھ کیا ہو گیا، تو ہم تو وہی خڑوس قوم ہیں، مطلب ہم کوئی ان سے جدا تو نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ جو 2-3 دن باتیں ہوتی رہی ہیں، ان کے خرافات جو سامنے آتی رہی ہیں، ایک ایک ہم پہ منطبق ہو رہی ہے، ایک ایک. تو جب انہوں نے اتنی تعریفات کر دی، ہمارے لیے کیا مشکل تھا؟ مطلب یہ تو رسم الخط اپنی جگہ الحمدللہ موجود ہے، اس کے باوجود مفہوم میں جتنی چینجز لوگ کرتے جاتے ہیں، مطلب یہ سب آپ کے سامنے ہے بہرحال. تو ولا یبقا من القرآن الا رسمہ، دو باتیں ہو گئی. اسلام میں نام کے سوا کچھ نہیں رہے گا، قرآن میں رسم الخط کے سوا کچھ نہیں رہے گا. اب تیسری بات، اور ان کی جو مسجدیں ہیں، اب مسجدوں کی بات آ گئی ہے، وہ بات تو ہوں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن وہ ہدایت سے خالی. اب یہاں پہ خراب کا لفظ آ گیا، مطلب ہدایت میں خرابی پیدا ہو چکی ہوگی. میں وہی جو آپ سے ابھی کہہ رہا تھا کہ مسجد سے جا کے ہم ہدایت کوئی کما کے لاتے ہیں واپس، پتہ نہیں کیا کچھ ساتھ لے کے آتے ہیں. مطلب یہاں پہ تو جو ہمارے امام صاحبان ہیں الحمدللہ آج وہ بڑے کاروباری بن گئے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کرتے ہیں، پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں. تو نماز تو ایسی رسمی چیز بن گئی ہے، نماز کے آگے پیچھے یہی ڈیلنگز ہوتی ہے، یہی باتیں ہوتی ہیں ساری. تو وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی وہ مسجد ہے. اس امت کی بات کی جا رہی ہے. اور ان کے علماء، آخری بات علماء پہ آ گئی ہے کہ ان کے جو علماء ہوں گے اس دور کے، وہ دور کون سے؟ یہ آج کا ہی دور ہے. تو اس دور کے جو علماء ہوں گے وہ آسمان کے چھت کی نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے. انسان بھی نہیں کہا گیا، مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق. اور فتنہ انہی میں سے نکلے گا اور انہی کے اندر گھس جائے گا. یعنی کہ جب دین اور مذہب یہ جب پیشہ بن جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے پھر کیا ہونا ہے؟ اس میں کوئی خیر نہیں رہتا، اس میں کوئی خیر نہیں رہتا. پھر جب دین اور مذہب پیشہ بن جائے تو یہ دین اور ہمارا یہ جو مذہب ہے یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، ذمہ داری ہے. ہم شروع سے ایک ہی بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں کہ دین اصل میں کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے جس کو سمجھنا ہے. دین کہتے ہیں ضابطہ حیات کو. ضابطہ حیات کیا ہے؟ یہ ایک ذمہ داری ہے، مطلب یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں دین بتاتا ہے. تو یہ پوری ایک ذمہ داری بن جاتی ہے. تو جب آپ اس ذمہ داری کو ذمہ داری کی جگہ سے ہٹا کے پیشے کی جگہ پہ لے آتے، اس میں کوئی خیر نہیں رہتا ہے. یہ پھر سکھ چین امن سب کچھ اس میں سے اٹھ جاتا ہے. یعنی کہ اسلام میں پیشوایت بالکل بھی نہیں ہے، پیشے اس کو نہیں منانا. اسلام میں پاپائیت کوئی نہیں ہے. یہ جو کہتا ہے وہ حلال ہے، یہ جو کہتا ہے وہ حرام ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اور نہ ہی یہ جو ہمارا اسلام ہے، یہ جو ہمارا دین ہے، یہ براہمنزم کا بھی کوئی تصور پیش نہیں کرتا. اسلام میں سب برابر ہے. اگر سب برابر ہیں تو پھر ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عزیز کی نماز جنازہ پڑھا سکے، وہ اپنے عزیزوں کا نکاح کرا سکے، وہ قرآن کو خود اپنی عقل سے سمجھ سکے، بجائے یہ کہ ہم اوروں کے عقلوں پہ بھروسہ کرنے لگے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب والی بات ہے کہ یہ نزول ہمارے اپنے ضمیر پہ باقاعدہ ہونا چاہیے. ورنہ تو پھر ہم ترجمے کے وہ رہتے ہیں، بس کسی کا ترجمہ پڑھ لیا تو کسی کی تفسیر، وہ تو ان کی عقل ہے. آپ کی اپنی عقل کیا مت مارنے گئی ہے. تو اپنے عقل سے سیکھنا قرآن کو. علماء سے متعلق ایک بڑی سخت بات اس حدیث میں کی گئی ہے کہ یہ علماء سو کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے کے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے اس وقت. یہ جو دور چل رہا ہے بس اسی دور کی طرف اشارہ ہے. البتہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علماء حق سے دنیا کبھی بھی خالی نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے، لیکن وہ بس وہی آٹے میں نمک کے برابر یا اس سے بھی کم. تو عموماً کیا ہوا ہے کہ ہم نے اکثریت نے دین کو پیشہ بنا دیا، مذہب کو پیشہ بنا دیا. اور اس کی ایک زندہ مثال کیا ہے کہ آج امت کا بیڑا غرق ہے.
امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا اگر ہم نے دین اور مذہب کو بیچا نہ ہوتا، اگر ہم نے اس کو پیشہ نہ بنایا ہوتا۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو روکے اللہ کے گھروں سے کہ وہ جا کے اس میں اس کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش، اس میں تخریب کاری کی کوشش کریں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے جو لوگ ہیں مطلب جن کا یہ رویہ ہے، ان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر داخل بھی ہو مگر یہ کہ خشیت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ لہم فی الدنیا خزی، اور ان کے لیے یہ اللہ کا تبصرہ ہے ان کے بارے میں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ اب دیکھیں یہاں وہ خزیون 2-3 دفعہ ہم نے پڑھ لیا، کس پہ ذلت اور مسکنت نازل ہوئی؟ بنی اسرائیل پہ، تو روئے سخن ان کی طرف بھی ہے، لیکن اب پرسپیکٹیو میں خانہ کعبہ اور اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ذرا مطلب یہ جو پیمانہ ہے اس کو، یہ جو لنز ہے اس کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تحویل قبلہ کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو پہلے صرف ہیٹنگ ہو رہی تھی بنی اسرائیل پہ، اب تھوڑا سا اہل عرب کی طرف بھی دروازہ کھل گیا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دیکھیں وہ اب تمہید آ گئی ہے تحویل قبلہ کی بات، چونکہ ابھی آگے جا کے کھل جائے گی لیکن انڈیکیشن دے دی گئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اچھا اب دیکھیں یہ یہاں سے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک حکمت جو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو قبلہ ہے یہ صرف یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اور اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے یہ ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ قبلہ آپ کا اس طرف ہو گیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ وہاں پہ محدود ہو گیا، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق اور مغرب یہ تو ہے ہی اللہ کے سب، اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے پس وہی اللہ کو پاؤ گے، اللہ کے رخ کو پاؤ گے، اللہ کی توجہ کو تم ادھر ہی پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وسعت سے کیا مراد؟ ابھی جو ہم نے ایک بات کر لی کہ اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس کا، اوپر نیچے سب اس کا ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، سب وہی ہے بس۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا۔ اب دیکھیں یہاں پہ تو بیٹا کا لفظ ہے لیکن ولدا مطلب ولدیت کی اس میں آتا ہے۔ اب یہ کلیم کون کون کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو یہ اہل عرب کلیم کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ولدا کا اللہ کے ساتھ منسوب کرنا انہوں نے کیا تھا، اہل عرب نے کیا تھا۔ اس کے بعد کرسچنز نے کیا کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہود کے گروپ نے کیا کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سب پہ اب یہ مطلب صرف ایک گروپ کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا، سب پہ کی طرف اشارہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ پاک ہے اس سے۔ مطلب دیکھیں وہ سورہ اخلاص اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں کیا کہا گیا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی کو جانتا ہے۔ یہاں پہ بات بالکل ختم کر دی گئی ہے، لیکن جن 3 گروہوں نے اس قسم کی پھر وہ فسق و فجور کا اظہار کیا ان سب کی طرف یہ کاٹ ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے، یہ سب اس کا ہے۔ مطلب ولادت کی کوئی تصور اس کے ساتھ نہیں ہم باندھ سکتے، یہ سب کچھ اسی تخلیق ہے، یہ اس کی تخلیق ہے اصل میں۔ کل لہو قانتون، اور سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب دیکھیں ایک انسان کو چھوڑ کے نا، اور یہ جنات جو ہیں خاص کر شیاطین جو ہیں ان کو چھوڑ کے سب اللہ کے قانتین ہیں، اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ چاہے دنیا میں کوئی چیز ہے، چاہے خلا میں کوئی چیز ہے، چاہے سورج میں کوئی چیز ہے، کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے حکم کتابیں چل رہی ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم کتابیں، مٹیریلزم جتنا بھی مٹیریل موجود ہے اس کائنات میں سب اللہ کے حکم کتاب ہے۔ ایک انسان ہے اور ایک جنات ہیں جنہوں نے فساد اور سرکشی مچائی ہوئی ہے۔ بدیع السماوات والارض،
وہ بدی ہے سماوات اور ارض کا. اب بدی کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو شاہ ولی اللہ صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب حجت اللہ البالغہ میں اللہ کے 3 افعال گنوائے ہوئے کہ اللہ کے 3 بنیادی افعال ہیں. 3 بنیادی افعال وہ کون کون سے؟ ایک ابداع ہے، ایک خلق ہے، ایک تدبیر ہے. تدبیر یہ بنیادی افعال ہیں. ابداع آغاز ہے، تخلیق درمیانہ حصہ ہے، اور یہ جو تدبیر ہے یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اصل میں ابداع کہتے ہیں عدم محض سے کسی چیز کو پیدا کر دینا. کوئی چیز پہلے نہیں تھی اور ہو گئی، کن فیکون. ہمارا ایمان ہے نا اللہ تو کن فیکون نشان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے بس کن کہتا ہے وہ فیکون ہو جاتا ہے. عدم محض سے کسی چیز کو پیدا کر دینا. بگ بینگ والے کیا کہتے ہیں، سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ پہلے کچھ نہیں تھا، ایک سنگولیرٹی تھی، ایک نقطہ تھا جس میں لائٹ تھی، نور تھا، اور پھر بگ بینگ ہوا، اس میں سارا کچھ اس میں آ گیا، وجود میں آ گیا. کیسے وجود میں آ گیا؟ سائنسدان ابھی تک پاگل ہو گئے کہ کیسے وجود میں سب کچھ آ گیا، یا ایک نقطے کے اندر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے یہ ساری چیزیں ایک یونٹی کی شکل میں تھی. یہ تو نقطہ کہتے ہیں، وہ یونٹی کہتا ہے قرآن کہ یہ سب چیزیں یونٹی کی شکل. فتتقناہم، پھر ہم نے اس کو اب فتتقنا زور سے کسی چیز کو علیحدہ کرنے کو کہتے ہیں. تو بگ بینگ کا ہی ایک تصور ذہن میں آتا ہے. تو پھر ہم نے ان سب چیزوں کو الگ کر دیا، نکال کر ظاہر کر دیا، اور پھر جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سارا کچھ اب تمہارے سامنے ہے. یہ ہے بدی، ابداع، عدم محض سے کسی چیز کو پیدا کر دینا. خلق کیا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی، اب اس میں سے آپ لکڑی میں سے اگر فرنیچر بناتے ہیں اس کو تخلیق کہتے ہیں. یہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، یہ 1000 چیزیں تو اس میں لگی ہوگی اس کے اندر، یہ تخلیق ہے. آلریڈی چیزیں موجود تھی، اس کو سمیٹ کر ایک خاص کمپوزیشن میں ڈال کر کیمرہ بن گیا. اسی طرح انسان کو گارے سے بنایا، قرآن کہتا ہے یہ تخلیق ہے. جنات کو آگ سے بنایا، یہ تخلیق ہے. فرشتوں کو نور سے بنایا، یہ تخلیق ہے. اور آخر میں تدبیر ہے. تدبیر کہتے ہیں امپلیمنٹیشن کو، اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، مطلب آپ ذہن میں ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ پلازا بنانا ہے، یہ 30 منزلہ پلازا ہے، اور اس میں لیبر اتنی لگے گی، سیمنٹ بجری اتنی لگے گی، مشینری اتنی لگے گی. یہ سارا منصوبہ میں نے بنا لیا ہے، کاغذ پہ اس کو میں نے وہ بھی کر دیا ہے، اتار بھی دیا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوگی وہ تدبیر ہوگی. کہ آپ نے تخلیق تو کر لیا، دیکھیں منصوبہ تخلیق تو آپ نے کر لیا، لیکن آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے، وہ تدبیر کہلاتی ہے. کہ اب تدبیر کیا اختیار کرتے ہیں آپ ایک کانٹریکٹر سے کام کراتے ہیں، آپ 10 کانٹریکٹرز میں کام تقسیم کرتے ہیں، آپ نے ایک ٹیکنالوجی کنسٹرکشن کی اپنانی ہے، دوسری ٹیکنالوجی، یہ آپ کی تدبیر ہوگی. اور اگر آپ سورہ حشر کی، میرے خیال حشر کی آخری جو آیت ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، کہ اللہ ہی هو اللہ الخالق، کہ وہی خالق ہے. خالق سے کیا مراد؟ تخلیق کا منصوبہ بنانے والا وہی ہے. یہ تخلیق کا سارا منصوبہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. هو اللہ الخالق البارئ، اب باری تدبیر، اس کو جاری کرنے والا، اس کو جاری کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. تخلیق کا منصوبہ تو بنا لیا، اب اس کو جاری کرنے والا بھی اللہ ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اور اسی کے مطابق تصویر گری کرنے والا. یہ جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، یہ تصویر گری جو ہو رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اب اس سے یہ 3 چیزیں ذرا سمجھ میں آ جاتی ہے، ابداع، خلق اور تدبیر. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. ابداع کہتے ہیں عدم محض سے کسی چیز کو پیدا کر دینا. خلق کہتے ہیں اب وہ چیزیں پیدا ہو گئی، اس میں سے کوئی اور چیز پیدا کر دینا، کوئی اور چیز تخلیق کر لینا، اس کو خلق کہتے ہیں. اور اس تخلیق کے لیے جو پروسیس درکار ہوتا ہے، جو امپلیمنٹیشن پروسیس آپ سمجھ لیں درکار، اس کو تدبیر کہتے ہیں. پھاڑنے والا، وہ بدی کے زیادہ قریب ہیں. لیکن فاطر السماوات والارض، اب اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ کیا ہے عام ترجمہ ویسے؟ فاطر السماوات، پیدا کرنے والا. لیکن اصل میں کہ عدم محض مطلب غیب کے پردے کو پھاڑ کر یہ چیزیں نکالنے والا، اس کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے. مطلب کس چیز کو پھاڑ کے یہ ساری چیزیں باہر نکل آئی؟ غیب کا پردہ چاک کر کے یہ ساری چیزیں باہر نکلی ہیں نا.
تو اصل ترجمہ اس کا یہی فاطر السماوات والارض. کہتے ہیں کہ مطلب جو عرب بدو ہوتے تھے نا ان کی عربی زیادہ اور زیادہ گاڑی ہوتی تھی. صحابہ بہت سارے الفاظ مطلب اکثر ان سے پہلی دفعہ سنتے تھے تو یا مطلب الفاظ ان سے سن کر تو پھر اس کا مفہوم زیادہ ہوتا. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ سے گزر چکا ہوا دو لوگ آپس میں لڑے تھے بدو کنویں پر. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ انا افطر هذا البئر, یعنی یہ کنواں جو ہے میں نے ہی کھودا ہے. تو ان کو پھر فاطر کا لفظ وہ کہتے ہیں مجھے اس کا صحیح مفہوم دیتا فاطر السماوات والارض. بالکل. تو بہرحال اس کا اچھا ترجمہ میرے خیال میں تو یہی ہے کہ غیب کا پردہ چاک کر کے ارض اور سماوات کو نکالنا. تو بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, اب دیکھیں وہ ابداع کی ایک تعریف آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, اور جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن, تو بے شک وہ اس کو کیا کہتا ہے کہ کن, ہو جا. اور کیا ہو جاتا ہے, اس کا نتیجہ کہنے کا فَيَكُون, تو وہ ہو جاتی ہے. اب قیامت سے اللہ ہمیں کامیابی کے ساتھ گزارے, جنتیوں کو یہ شان مل جائے گی. مطلب وہ ایک حدیث کے الفاظ ہے نا کہ وہاں پہ انسان جو چاہے گا پلک چپکتے ہو جائے گا. اب پلک چپکتے ہو جانے سے کیا, کن کہو گے فیکون ہو جائے گا. اب دیکھیے کن فیکونی شان اللہ انسان کو دے دے گا. تو یہ ایک ایسی شان ہے, اسی کی طرف بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور کہاں انہوں نے جو کچھ نہیں جانتے. اب لا يعلمون کا اشارہ زیادہ تر کس طرف جاتا ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف. ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, رسالت کو کوئی تصور نہیں تھا, ان میں شریعت کوئی نہیں تھی, کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں تھا. کبھی پانی پہ جھگڑا, کبھی بکریوں پہ جھگڑا, کبھی ایک اس پہ جھگڑا, یہ ان کا حال تھا. تو اس لیے اشارہ ان کی طرف زیادہ بنتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ, کہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے. اب یہ وہ اعتراضات ہیں. وہ بات اب دوبارہ ذہن میں یاد, کافر کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, لالچ یا دنیا کی محبت ضروری نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ ہو. اس کا اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے, تکبر اور حسد, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. مطلب اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, استغفر اللہ, اب یہ کوئی بات ہے نا. اور تاتینا آیتن, یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. مطلب یہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس کیوں نہیں آتا, ایک یہی اس کو مل گیا تھا, نعوذ باللہ. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اسی طرح سے کہی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزر رہے ہیں ان کی سی بات. یہ قرآن جب اس میں 9 نبیوں رسولوں کا ذکر ہے صراحت کے ساتھ, تقریباً قرآن میں 9 کا صراحت کے ساتھ ہے. 9 کے واقعات جب صراحت کے ساتھ بتائے جاتے, سب پہ یہ اعتراض لگا. مطلب یہ اس لیے کہہ رہے کہ یہ صرف اہل عرب کا حال نہیں ہے, اس سے پہلے بھی مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا جب وہ آئے, کیا کچھ نہیں کہا گیا. حالانکہ یہ اہل کتاب تھے اس وقت, موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہو کر گزرے تھے. تشابہت قلوبہم, ان سب کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں, ملتے جلتے ہیں. یعنی کیوں کہ فی قلوبہم مرض والی بات ہے, یہ سب کے دل میں ایک ہی مرض ہے اصل میں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, بے شک ہم نے واضح کر دی ہے آیات ان کے لیے جو یقین کرنا چاہیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یقین نہیں ہوگا, خصوصاً اگر آخرت کا یقین نہیں ہوگا, عمل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور ایمان پہ بھی ہم نے کام کر کے کہاں تک پہنچانا ہے, یقین کے درجے تک اپنے ایمان کو پہنچانا ہے. مطلب جس طرح اس کا یقین ہے کہ میں ہوں, میرا ہاتھ ہے, آپ ہیں, تو بس اللہ بھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جہاں بھی تم ہوتے ہو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا یقین ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے ہم ساتھ ہیں تو اللہ بھی ساتھ ہے, تبھی ہمارا عمل ٹھیک ہوگا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. خوشخبری کس کو دینے کے لیے بھیجا ہے؟ اہل ایمان کو, جو ان کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان لے کے آ جائے کہ جو کچھ اللہ کہتے ہیں بالکل حق اور سچ ہے. تو ان کے لیے تو خوشخبری دینے والا بن گئے. اور خبردار کرنے والا کس کے لیے؟ کافر اور منافق کو, جو اللہ کے دین سے اعراض کرتے ہیں, ان کے لیے خبردار کرنے والا.
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، مطلب جو جہنم میں جا رہے ہیں ان سے آپ مطلب اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائیں گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام کو آگے پہنچانا، جو علم میں نے آپ کو دیا ہے وہ علم لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ وما علینا الا البلاغ، ہماری اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے، لیکن حق پہنچانے کا وہ جو حق ہے وہ پورا کرنا پڑے گا ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیال میں ابو جہل کے در پہ کتنی دفعہ گئے تھے؟ روایت میں آتا ہے کتنی دفعہ گئے تھے، کوئی 100 دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ 100 دفعہ ابو جہل کے دروازے پہ گئے تھے۔ مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ گئے اور بات ہوئی اور پھر وما علینا الا البلاغ والی، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم نے پورا حق ادا کرنا ہے اس بات کا۔ دیکھیں لوگوں کے دلوں کے پردے جٹتے جٹتے سالوں لگ جاتے ہیں، تو ہم نے پورا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ جہیم، اصحاب جہیم کا آپ سے کوئی وہ نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا۔ یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ وضاحت کے ساتھ ہمارے پیغام کو پہنچائے، بالکل مبرہن کر دے، جو حق کی بات ہے نا اس کو بالکل اس میں کوئی شک نہ رہے، اس میں کوئی دو آرا نہ رہے، بس آپ کا صرف یہ کام ہے۔ اب دیکھیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا۔ ہمارے لیول پہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے، جب انسان اپنی ذمہ داری سے زیادہ مسئولیت کے چکر میں پڑ جاتا ہے نا تو گمراہ ہو جاتا ہے، جماعتیں گمراہ ہو جاتی ہے، تحریکیں گمراہ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے خیال میں یہ جو ایک فتنہ اٹھا تھا صحابہ کرام کے دور میں ہی اٹھا تھا، خوارج کہتے ہیں نا اس کو، خوارج، اب ان کے ذہن میں یہی مسئلہ پڑا ہوا تھا۔ تو یہ جب مسئولیت کا یہ جو ذمہ داری ہے، اس کا مطلب جب انسان حد سے زیادہ اپنے سر پہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے، تحریک پوری کی پوری گمراہ ہو جاتی ہے۔ میں نے ہی مسلمان بنانا ہے ساری دنیا کو، یہ مطلب کیوں مسلمان بنا رہا ہے؟ آپ کو کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو کیا اللہ نے ایسا حکم دیا ہے جو اسراف کرنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کے مطابق کرو بھائی جو بھی کرنا ہے۔ اب آپ نے اس قرآن کو بھی مطلب اس معاملے میں قرآن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ یار چھوڑو اس کو، اب میں نے کرنا ہی ہے۔ تو یہ تباکن قسم کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو باتیں تھیں وہ قرآن نے بھی ظاہر کی ہے اور روایت سے بھی ظاہر ہو جاتی۔ آپ کے تو دل میں تھا نا کہ اہل کتاب ایمان لے کر آ جائے، ان کا ایک درد، ایک بوجھ آپ محسوس کرتے تھے۔ پھر اہل عرب وہ کون تھے؟ ان کے قبیلے والے تھے، ان کے رشتہ دار تھے سارے، تو ابو طالب ان کے چچا، مطلب ان کے دل میں تو یہ درد تھا کہ یار یہ سب ایمان کیوں نہیں لے کے آتے آخر۔ اس پہ ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے بہرحال۔ اور جہاں تک یہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اہل کتاب سے زیادہ کیوں ان کو امیدیں وابستہ تھی کہ اہل عرب تو ان پڑھ تھے، امی تھے، نہ رسالت کا کوئی تصور، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت۔ اہل کتاب تو شریعت بھی ان کے پاس، کتاب ان کے پاس، انبیاء کے دور سے وہ گزرے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ان سے زیادہ تھی کہ ان کو میری بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ لیکن اب اللہ کا تبصرہ ذرا سنیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور نہ ہی عیسائی، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرے ان کے راستے کی۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے تو آپ کے خیال میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے اس میں؟ ہم کس خوش فہمی کے اندر پڑے ہوئے کہ امریکہ سارا مسلمان ہو جائے گا؟ کر سکتا ہے اللہ، بالکل کن فیکونی ذات ہے، ابھی ہم نے پڑھا، لیکن اللہ کا بار علیہ قانون چل رہا ہے اس دنیا میں، تو یہ خوش فہمیاں ہمارے دلوں میں بھی نہیں رہنی چاہیے۔ دیکھیں اس وقت سے لے کے آج تک ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ ہمیں اپنے دین سے ادھر ادھر کر دیں۔ حتیٰ تتبع ملتہم، ان کا کیا دین ہے؟ مطلب جب تک کہ آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ، ان کا راستہ کیا ہے؟ گمراہ راستہ۔ اب اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاپائیت ہے، عیسائیت ہے، یہودیت، جو بھی ہے، گمراہ راستہ ہے، بس باطل راستہ ہے۔ تو ان کا اس وقت سے لے کے آج تک ایک ہی کوشش ہے کہ ہم کو گمراہ کر دیں، ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، فرما دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض، دیکھیں اب یہاں پہ بالفرض لگانا ضروری ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کرنے لگتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیروی کرے ان کی خواہشات کی، اگر بالفرض یہ ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کے آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم. کون سا علم؟ اللہ نے ان کو علم دیا ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، سن لے کان کھول کر. دیکھیے یہ اللہ کی سنت ہے، وہ پھر اپنے رسول کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کرتا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کام کھول کر سن لیں کہ بالفرض اگر آپ نے ان کا اتباع کیا تو پھر آپ کے لیے بھی کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو کوئی مددگار ہوگا. حق کی تلوار بڑی ننگی ہے، اور اللہ کا عدل فرد سے فرد کے لیے بدلتا نہیں ہے، نہ ہی امت سے امت کے لیے بدلتا ہے. ان کے لیے جو سنت تھی وہی سنت ہمارے لیے رہے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے سر جی؟ دیکھیں ہم یہ قرآن الحمدللہ 10 دن تو ہمارے ہو گئے، ہم پڑھتے جا رہے ہیں. کچھ باتیں جو ہماری کہ اللہ کا ایک قانون ہے جو نہیں بدلتا. ہمارے تو صبح شام قانون بدلتے رہتے ہیں، اللہ کا قانون نہیں بدلتا. اللہ کی سنت ہے جو نہیں بدلتی، اللہ کی ایک فطرت ہے جو نہیں بدلتی. اور اللہ کی فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. وہ ہمیں بالکل معلوم ہے کہ اللہ کی کیا فطرت ہے. اللہ کی فطرت یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو، حق کا ساتھ دو، جو دین میں نے تمہیں دیا یہ حق دین ہے، اس پہ چلو. یہ اللہ کی فطرت ہے، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر اپنے آپ کو ڈاج نہیں کر سکتا نا، تو اللہ کو بالکل بھی ڈاج نہیں کر سکتا. مطلب آپ سے زیادہ اللہ آپ کو جانتا ہے. آپ تو شعور کی حد تک اپنے اندر جو چیزیں پک رہی ہیں ان کو جانتے ہیں، لاشعور کی چیزوں کو آپ بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ لاشعور کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. تو اس بات پہ سوچ لیں، اگر آپ خود کو ڈاج نہیں کر سکتے، اللہ کو کبھی بھی ڈاج نہیں کر سکیں گے. تو خود کو بھی دھوکے سے نکالنا چاہیے اور صحیح اور حق راستے پہ آنا چاہیے. دیکھ لیں مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی تنبیہ دی ہے کہ بالفرض آپ بھی اگر ان کی اتباع کرنے لگے پھر آپ کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دی ہے اپنی کتاب اور وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے کہ حق ہے تلاوت کرنے کا. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ، یہی لوگ ہیں، مطلب انہی لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارے میں جانے والے. اب دیکھیں ایک حدیث ہے، اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی، بڑی سمپل ہو جاتی کہ اگر کسی نے قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا تو اس نے قرآن کا کفر کیا. ایک چیز مطلب ذرا گننے پہ آ جائے تو لاتعداد چیزیں، ایک چیز بھی جو اس نے حرام کر دی ہمارے لیے، اس کو آپ نے اپنے لیے حلال کر دیا، آپ نے کفر کیا. اور جس نے کفر کیا پھر اللہ ہی خیر کرے. جہاں تک یہ یتلون حق کا تلاوتی کہ وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اب دیکھیں تلاوت کا حق تو ادا الحمدللہ لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن کا ان اٹ سیلف جو حق ہے ہم پر، کیا اس کو کوئی ادا کرتا ہے؟ اس پہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے. اب ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے، ڈاکٹر اشار احمد صاحب کی، کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کتنے حقوق گنوائے؟ 5 حقوق گنوائے ہیں. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے سے مراد یہ ہے کب آپ پڑھیں گے؟ جب آپ اس پر ایمان لائیں گے. مطلب اگر مجھے اس پہ ایمان نہ ہو کہ یہ اللہ کی، میں کیوں پڑھوں اس کتاب؟ تو سب سے پہلے اس کو منزل من اللہ ماننا ہے، اس کو پڑھنا اس طریقے کے ساتھ، پھر اس کو سمجھنا. مطلب صرف تلاوت سے کیا فائدہ آپ کو ملنا ہے؟ بھئی سمجھے تو صحیح. آپ کو دیکھیں آپ کے رب نے آپ سمجھ لیں کہ ایک میسج بھیجا ہوا ہے، اب آپ اس کو سمجھے بغیر پڑھتے جا رہے ہیں تو کیا مطلب نکلتا ہے اس سے؟ تو اس کو صرف تلاوت اس کی نہ کہا بلکہ اس کو سمجھنا، پھر اس کو سیکھنا. سیکھنے سے مراد کیا ہے کہ اس کی حکمتوں کو سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا. آپ نے ترجمہ تو پڑھ لیا لیکن احکامات کے پیچھے حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا، پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا. یہ چوتھا حق ہو گیا. آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی، نماز کی حکمت آپ کو بتا دی گئی کہ قام الصلاۃ کیا کرو. اب آپ نے اس کا عملی تقاضا کیا ہے؟ مسجد میں جا کے پڑھو. تو پڑھنا ہے. پھر
رمضان کی آپ نے حکمت سمجھ لی، فلسفہ اس کا سمجھ لیا، تو اب رکھو رمضان کے روزے. تو اس کے عملی تقاضوں کو اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، جس سے آج بالکل نظریں بند کیا منہ ہم نے موڑا ہوا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دینا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے اور کیا طریقہ اختیار میں کروں یہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے. اور سب سے آخری حق جو قرآن مجید کا ہم پر ہے کہ بات صرف ادھر تک ہی محدود نہ رہے کہ میں نے پڑھ لیا، میں نے سیکھ لیا، میں نے اس کے عملی تقاضوں، نہیں، اب میں آگے پہنچاؤں اس کو. سب سے بڑا فریضہ قرآن ہی میں بتاتے ہیں نا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اسی لیے تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پہ شہادت قائم کرو. لوگوں پہ شہادت کیسے قائم کریں گے جب خود کوئی عمل کرنا نہیں ہے تو کیسے شہادت آئے گی؟ تو اصل میں جو مین فریضہ ہے ہمارا قرآن کی تعلیمات کو آگے پہنچانا، جہاں تک ہم ہر کسی کی اپنی وسعت ہے، اپنی وسعت کے مطابق. تلاوت کا یہ جو لفظ ہے تلا یتلو کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ اگر ہم فالو کرنا، کسی چیز کو فالو کرنا، ہم نارملی ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تلاوت کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ایسنس کو فالو کرو. صرف ٹیکسٹ کو فالو مت کرو بلکہ اس کے ایسنس کو فالو کرو. اس کو اپنا امام بناؤ. ان ادر ورڈز ہم جس کو امام بناتے ہیں پھر اس کی اتباع کرتے ہیں، تو اس کی اتباع کرنا سیکھو، اس طرح اس کو فالو کرو. تو فاولئک ھم الخاسرون، جو اس کا کفر کریں گے وہ خسارے میں جانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ آیت دوبارہ آ گئی. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے 6واں رکوع شروع کیا تھا، 6th رکوع سورۃ البقرہ کا. پہلے رکوع میں کیا تھا؟ مطلب پہلے 4 رکوع میں تو ایک خلاصہ آ گیا جو مکی قرآن تھا، یا جو قرآن کا حکمت اور اس کا جو فلسفہ ہے اس کا لب و لباب آ گیا تھا. 5ویں رکوع میں ایک زوردار قسم کی دعوت تھی بنی اسرائیل کو. 6ٹھے رکوع میں پھر جب ان سے ڈائریکٹ خطاب شروع ہوا تو یہی آیت سب سے پہلے آیت تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب یہ کون سا رکوع چل رہا ہے؟ نہیں، 15th رکوع 15واں چل رہا ہے، 15th رکوع چل رہا ہے. اب یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ان اے وے وہ جو بنی اسرائیل سے وہ جو خطاب تھا نا، پورا 10 رکوع والا جو خطاب، وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ کو جب ہم وہاں سے چلے تھے آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو آیت ہے وہاں پہ یہ آیت جو آئی تھی کہ اس کو آگے جتنے بھی باتیں اب بنی اسرائیل سے متعلق آ رہی ہے وہ آپ اس کو بریکٹ میں سمجھ لیں، وہ ساری باتیں اس سے ضرب کا رہی ہے. اب یہ بریکٹ کا دوسرا سرا ہے، مطلب ایک طرف بھی یہ آیت، دوسری طرف بیچ میں ساری وہ باتیں آ گئیں جو ہم نے 3-4 دن پڑھی. ساری باتیں اس سے ضرب کا رہی ہے. کس سے ضرب کا رہی ہے؟ کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کی تھی تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تمہیں تمام جہان والوں پر. آگے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آ سکے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، مطلب کوئی جان کسی دوسری جان کے بالکل بھی کوئی کام نہیں آ سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس سے قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی فدیہ. آپ نے کوئی زندگی برائی میں گزاری اور اب ادھر جا کے پتہ چلا کہ اب تو جہنم میں جانا ہے، تو آپ نے یہاں پہ جو کچھ بھی کمایا ہو، وہ روایات میں آتا ہے کہ اس طرح کی پوری دنیا بھی آپ اگر فدیہ میں دینے چاہے نہیں قبول کی جائے گی کہ نہیں بھائی اب جہنم ہی ہے. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی فائدہ دے گی کسی جان کی کوئی سفارش، کوئی مطلب سفارش بھی نہیں کر سکے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. کون ان کی مدد کرے گا؟ اللہ کے سامنے کون، اللہ کے مقابلے میں کون ان کی مدد کر سکے گا؟ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. اب دیکھیں دوسری آیت بھی تقریباً آپ کے سامنے میں نے پڑھ لی. پہلی آیت تو بین ہی وہی ہے، دوسری آیت بھی وہی ہے، صرف آرڈر چینج ہے. مطلب وہاں پہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ پہلے آیا تھا اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ بعد میں آیا تھا. یہاں پہ اس کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، باقی آیت وہی ہے. اب یہ 2 آیات ہیں جو ادھر بھی شروع میں لگی تھی ادھر آخر میں لگ گئی، بیچ میں ساری باتیں بریکٹ ہو گئی. تو یہ ایک موجودہ حصہ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ 10 رکوع کا وہ موجودہ حصہ یہ تقریباً یہاں پہ اب ختم ہو گیا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وجہ کیا ہے شروع میں نے آپ کے سامنے ایک اشارہ میں نے کر دیا تھا
کہ تحویل قبلہ کا وہ مسئلہ آ رہا ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی 2 شاخیں چلی, سب کے علم میں ہوگا الحمدللہ. حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی, عمر میں بڑے تھے. اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. اسی سے 12 قبیلے بنے, اور وہ نسل بنتے بنتے بنی اسرائیل بن گئی. اب نبوت کا سلسلہ جو چلا ہے وہ کس طرح چلا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نبوت مل گئی تھی, ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت مل گئی تھی, لیکن اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر آگے 3000 سال تک ان میں کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں چلا. نبوت کا سلسلہ کدھر چلا؟ وہ دوسری شاخ میں چلا. اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, اور ہوتے ہوتے پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہ بات آ گئی. پھر 1400 سال تک ان میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا, اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. یہ پورا سلسلہ پھر وہاں پہ چلا ہے. اچھا ایک بات جو انٹرسٹنگلی نوٹ کرنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی, بنو کتھورا, ان کی بھی اولاد تھی. اب ان کی جو اولاد تھی ان میں سے ایک مدین یا مدیان تھے, ایک شخص ہے ان کا نام مدین یا مدیان, شخص کا نہیں سوری ایک قبیلے نہیں علاقہ, مدین علاقہ بھی, مدین قبیلے کا نام بھی ہے. اس میں سے ایک قبیلہ اٹھا, مدین یا مدیان دونوں نام بتائے جاتے ہیں. ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی, مطلب تھی اولاد ابراہیم ہی, ان میں شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ بنی اسماعیل میں اب ہوئی, اب ادھر خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے, اور امامت الناس منتقل ہو رہی ہے کہاں پہ؟ امامت الناس کہاں پہ منتقل ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف منتقل ہو رہی ہے, اہل عرب میں. تو اب یہ ایک ایسا نقطہ آ گیا کہ یہاں پہ سب چیزوں کو یکجا کرنا ایک مناسب بات تھی. اہل عرب کو بھی اب یکجا کرنا ہے, اہل کتاب کو بھی یکجا کرنا ہے, اس امت کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا ہے. تو ان میں ایک جو وہ کیا کون سا پوائنٹ کہتے ہیں, کامن پوائنٹ کیا ہے, مشترکہ پوائنٹ کیا ہے ان سب میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اہل مکہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے, اہل کتاب خود کو ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مانتے تھے نا, اسی کی اولاد کہتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام, یعنی کہ وہ بھی ابراہیم. یہ ایک کامن پوائنٹ تھا یہاں, اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اجاگر کیا جا رہا ہے, اور ابھی آپ دیکھیں کس طرح اجاگر کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو مطلب وہ یہ جو 2 آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, بریکٹ بند ہو گئی. بنی اسرائیل پہ فرد جرم عائد ہو گئی, یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ تم میری امت کا فریضہ یا اس منصب کو آگے چلا سکو, لہٰذا اس منصب پہ اب کسی اور کو فائز کیا جا رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور یاد کرو جب کہ آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی مشکل باتوں سے, بڑی مشکل باتوں سے. اور دیکھیں آگے اللہ کہتا ہے کہ فَأَتَمَّهُنْ کہ وہ ہر امتحان میں پاس ہوا. بڑی سخت قسم کے امتحانات ان پر آئے, سب میں مطلب یہ دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکی کہ ممتحن خود کہے کہ بھائی کمال کر دیے. ویسے فَأَتَمَّهُنْ کا یہاں پہ اس مطلب مفہوم میں ذرا کہ ہم نے ان پہ کئی آزمائشیں ڈالی, کئی مشکل باتیں ان پہ ڈالی, لیکن کمال کتنا ہی مطلب ود فلائنگ کلرز سارے امتحانات میں پاس ہوئے. اس کے بعد پھر اللہ نے کیا کہا ان سے کہ قال انی جاعلک للناس اماما, ہم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں اب تمام انسانوں کے لیے امام. اب یہاں سے ایک اور فلسفہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ نے کسی کو لیڈ کرنا ہے, اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں معاشرے کو لیڈ کروں یا میں اپنے گھر کو ہی لیڈ, گھر میں کون رہتے ہیں, لوگ ہی رہتے ہیں نا, اگر ان کو ہی لیڈ کروں تو آپ کو خود اپنے مورل سٹیٹس کو ایک لیول تک لانا پڑے گا. یہ ہوا میں نہیں ہو سکتا. مطلب ہم اگر یہ سوچ لے کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے اور یہاں سے وہ کالے جھنڈے اٹھنے اور یہ اس نے پورے, یہ ویسی بکواس ہے. مطلب ہمارے مورل اتھارٹی کیا ہے, ہم کس کیپیسٹی میں یہ بات کر رہے ہیں. ہماری سیاست کو دیکھ لو, جھوٹ کا پلندہ. ہمارے معاش کو دیکھ لو, سود کا پلندہ. ہماری معاشرت کو دیکھو, بے حیائی کا پلندہ. کیا مورل کیپیسٹی ہے, کیا مورل اتھارٹی ہمارے پاس ہے جو ہم اس طرح کی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں.
یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، یہ ٹوٹ چکا ہے، ورچولی تو ٹوٹ چکا ہے. آپ جا کے مطلب پاکستانی پاسپورٹ ہے آپ کے پاس، جائیں کوئٹہ میں بلوچستان میں پھر کے مجھے دکھائیں، فاٹا میں مجھے پھر کے دکھائیں، ورچولی تو ٹوٹ چکا ہے. ویسے ہی ہماری یہ گمراہ کن خیالات اپنے دماغوں سے جاڑ چھنکاری سے کرنی پڑے گی. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، اب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، مطلب جو ظلم کرنے والے ہوں گے. ظلم کے وہ معنی یاد رکھیں، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. اور ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اپنے مقام سے ہٹا دینا. تو جب تک وہ دین کو اپنے مقام سے ہٹا کے دیکھیں گے چیزوں کو، ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. ہاں جو دین پر چلیں گے ان کے لیے میرا وعدہ ہے. یعنی کہ نیکوکاروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے. یہ نسل کی بنیاد پر، بہرحال جو بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ نسل کی بنیاد پر میری رحمت اور میرا فضل نہیں ہوگا کہ سب بچے ابراہیم علیہ السلام کے، پھر تو سب اصل میں کس کے بیٹے؟ آدم علیہ السلام کے. جب وہ نبی تھے اور اس سے اللہ راضی تھے تو پھر تو سب کی مغفرت ہونی چاہیے. تو نسل پہ یہ فیصلے نہیں ہوں گے. جو سیدھا سیدھا چلے گا میرے بتائے ہوئے راستے پہ، اس کے لیے یہ وعدہ ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر کو، یعنی کہ خانہ کعبہ کی اب بات ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز اور امن کی جگہ. مثابتن کہتے ہیں بار بار آنے والی چیز کو. مطلب یاد کرو جب اس کو ہم نے یہ مقام عطا کیا خانہ کعبہ کو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ. اب دیکھیں یہاں پہ بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے. کچھ علماء کا خیال ہے کہ ایک خاص پتھر کی طرف اس کا اشارہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی خاص پتھر اس سے مراد ہی نہیں ہے، بلکہ وہ پوری جگہ مقام ابراہیم کہلاتی جہاں پہ وہ رہے. مطلب وہ خانہ کعبہ کے آس پاس ہی وہ رہے تو وہ پوری جگہ مقام ابراہیم کہلاتی. کچھ بہرحال علماء کا یہ خیال ہے. لیکن جو بات سلف سے چلی آ رہی ہے، سلف سے کیا بات چلی آ رہی ہے کہ یہ اصل میں ایک خاص پتھر تھا جو جنت سے آیا تھا. اس کے بارے میں روایت بہت پختہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح یہ حجر اسود یہ کہاں سے آیا تھا؟ ہمارا ایمان ہے کہاں سے آیا؟ جنت سے. اسی طرح یہ ایک اور پتھر تھا جو کہ جنت سے لایا گیا، اور کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور کس مقصد کے لیے؟ جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے اور وہ آہستہ آہستہ اوپر کو جاتا اور وہ دیوار جیسے جیسے اوپر ہوتی تھی. ہاں بس ایک اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ گارے سے مطلب وہی وہ اینٹیں بنانا اور یہ پھر آگے رکھنا اس کو. تو بہرحال یہ ایک بات تھی مقام ابراہیم سے متعلق، یہ بھی ذہن میں آپ وہ کر لیں. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم دونوں پاک رکھو گے میرے گھر کو طواف کرنے. پاک سے اب دیکھیں یہاں پہ بھی ظاہری اور باطنی دونوں مطالب لیے جائیں گے. ظاہری طور پہ بھی صاف پاک رکھنا ہے کیونکہ سجدے لوگ لگائیں، طواف کریں، ان کے لیے جگہ صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور معنوی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہونی چاہیے جگہ. مطلب کیا؟ شرک نہیں ہونا چاہیے اس میں. جو مقصد ہے کہ یہاں پہ آ کے لوگ اللہ سے قربت حاصل کریں، اللہ کی توحید کو سمجھے، وہ مقصد پورا ہو. تو یہ دونوں معنی طہارت کے حوالے سے ذہنوں میں رکھیں. وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بناؤ اس امن کو شہر والا، امن والا شہر. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق عطا فرما شہر والوں کو، مطلب اس شہر میں جو رہنے والے ان کو رزق عطا فرما پھلوں میں سے. من آمن منہم، انہیں جو ایمان لایا ان میں سے. اب دیکھیں وہ پیچھے ایک بات آ گئی تھی نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فضل ہوگا تجھ پر، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا. تو اس میں ایک بات آ گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ ظالمین پر میرا فضل نہیں ہوگا. اب یہاں جو دعا مانگ رہے نا ابراہیم علیہ السلام کہ یہاں رہنے والوں کو مطلب ثمرات سے نواز، تو اب خود سے اس بات کا اضافہ کرے کہ من آمن منہم، کہ جو ان میں ایمان لے کر آئے. اب یہاں پہ بھی اللہ کا تبصرہ آ گیا
من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، مطلب ان کو تو ثمرات عطا کر جو تجھ پر اور آخرت کے دن پر. قال، اب اللہ نے اس پہ فرمایا ومن کفر، صرف ان کو ہی نہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے، جو کفر کریں گے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں فائدہ ان کو بھی تھوڑا سا دوں گا. مطلب جو زندگی ان کو دی ہے 60 سال کی 70 سال کی، جب تک کہ انہوں نے زندہ، میں ان کو بھی یہ فائدہ دوں گا. ثم، پھر کیا ہوگا، اَطْوَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، میں پھر گیر کر لاؤں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف. مطلب ٹھیک ہے زندگی میں تو جو اس کا نصیب ہوگا وہ میں اس کو کھلا پلا دوں گا، لیکن آخرت میں پھر کیا ہوگا، میں گھیر کر لاؤں گا اس کو جہنم کے عذاب. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو. اب دیکھیں یہاں پہ بھی ذرا ایک پوائنٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. قواعد قاعدہ سے نکلا ہے، قاعدہ کی جمع قواعد ہیں. اب قاعدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ عربی میں قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنیادوں سے اٹھا رہے تھے، مطلب بنیاد آلریڈی موجود تھی. ہاں، تو بنیاد آلریڈی موجود تھی، مطلب انہی بنیادوں پہ دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں. تو اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ پہلی دفعہ تھا، مطلب اس کے جو پہلے معمار تھے وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، پہلے معمار کوئی اور تھے. کون تھے؟ ہماری روایت کے مطابق، یہ روایت میں اس کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام نے اوریجنلی اس خانہ کعبہ کو بنایا تھا، لیکن تقریباً کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کوئی 5000 سے 7000 سال کا وقفہ ہے. تو اب اتنے وقفے میں وہ گر گئی، وہ دیواریں گر گئی. پھر یہ مکہ میں جہاں پہ قائم ہے وہ سیلابی ایک جو ریلا آتا ہے نا، تو اس کی زد میں آتا ہے یہ اصل میں. تو سیلابیں آتی رہی یہاں پہ، اور خاص کر وہ نوح علیہ السلام کا جو سیلاب آیا تھا اس میں کیا حال ہوا ہوگا. تو بہرحال کہا یہی جاتا ہے کہ وہ جو نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا اس میں اس کی ساری دیواریں منہدم ہو گئی، بنیادیں اس کی رہ گئی. بہرحال اب یہاں سے اٹھائی جا رہی ہیں دیواریں. تو یہ ایک بات اور بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ خانہ کعبہ اصل میں تعمیر کیا تھا آدم علیہ السلام نے، دوبارہ تعمیر کیا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اس کے بعد بھی ایک دفعہ گرا، وہی بارشیں ہو گئی تھی اور سیلاب آ گیا تھا تو کچھ حصہ اس کا خراب ہو گیا تھا. تیسری دفعہ کس نے بنایا؟ قریش نے، اہل قریش نے بنایا، جس میں وہ پھر وہ حرج اسود کا وہ مسئلہ بھی سامنے آیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا. یہ چوتھی دفعہ بھی بنایا. اس کے بعد چوتھی دفعہ کس نے بنایا؟ حجاج بن یوسف نے. حجاج بن یوسف نے اس کو چوتھی دفعہ. تو 4 دفعہ یہ خانہ کعبہ بن چکا ہے. گرائے اس لیے نہیں، لیکن گرائے اس لیے تھا کہ مطلب خستہ ہو گئی تھی عمارت، اور دوبارہ سے اس کو میں مضبوط، مطلب وہ نیک ارادہ تھا ان کا، کوئی برا ارادہ اس وقت نہیں تھا. اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن میرے خیال میں نیک ارادہ تھا ان کا یہ ابھی. اور دیکھیں اس میں مطلب وہ اہل قریش جب اس کو تیسری دفعہ بنا رہے تھے نا تو ان کے پاس پیسے پڑ گئے. تو وہ کون سی جگہ ہے جو باہر رہ گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطاف کہتے ہیں نا اس کو، جو تھوڑا سا ختیم. وہ ختیم کا جو ایریا ہے نا وہ باہر رہ گیا، ان کے پاس پیسے کم تھے. تو جب حجاج بن یوسف نے اس کو بنانا چاہا تو انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چونکہ یہی اسی طرح ہم بھی اس کو اسی طرح بنائیں گے. وہ 900 پیسے کی کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن اس کو اسی طرح بنایا. اچھا یہ ایک واقعہ میرے، ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کو میں ذرا ویریفائی، ایک بیچ میں ایک اور کنسٹرکشن بھی ہے میرے خیال میں، اس کو میں دیکھ لوں گا. بہرحال سر جی تو 4 یا 5 دفعہ، مطلب اب ان باتوں سے کیا ظاہر ہوا کہ یہ خانہ کعبہ 4 یا 5 دفعہ، یہ 5ویں دفعہ کی بات میں ذرا کنفرم، میرے ذہن میں کچھ اس طرح کی بات آ رہی ہے. ہاں ورنہ حرام تو ان کے پاس کافی زیادہ تھا. لیکن دیکھیں یہی مسئلہ تھا کہ دل میں وہ مانتے تھے کہ دیکھیں حرام پیسے ڈر کے مارے نہیں لگا سکتے تھے، تو مانتے ہوئے بس ویسے ہی بنے ہوئے تھے. سر جی اب وہ سیٹ صاحبان تو اب اس کو بھی نہیں دیکھتے تو اب تو یاد کرو جب
اس سے منظر میں تھا نا کہ کہیں جو ہے نا وہ ہم نے حرام کے پیسہ لگایا پتہ چلے پھر جو ہے نا اب ابھی علاج ہے. یہ بات صحیح ہے ایگزیکٹلی. یہ روایت میں آتا ہی ہے, یہ بات آتی ہے. اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبے کی بنیادوں کو, رب بنا, اور ساتھ میں دعا پڑھتے جاتے. کیا دعا؟ رب بنا تقبل منا, کہ اے ہمارے رب ہم دونوں سے اس عبادت کو قبول, یہ عبادت ہی تھی نا اللہ کا گھر بنانا, ہم سے یہ عبادت قبول فرما, یہ محنت ہم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم, اور بے شک تو یہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا. ربنا وجعلنا مسلمین لکا, اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا سلمہ کس کو کہتے ہیں؟ فرما برداری کو. تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ. یہ دعا ہم سب کو, جی ہمارا یہ جو نفس ہے نا یہ فرعون سے کم نہیں ہے. وہ رومی صاحب کا کہ وہ شعر تو میرے ذہن سے نکل گیا, ہاں, کہ میرا یہ جو نفس ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے. لیکن فرعون کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس فوجیں تھی, تو اس نے اعلان کر دیا کہ انا ربکم الاعلیٰ, کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. میرے پاس چونکہ فوج نہیں ہے تو یہ اعلان تو نہیں کرتا, رویہ اس کا وہی ہے. تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے کہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ. ربنا, ہاں ٹھیک, ومن ذریتنا, اور ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار رکھ. مسلمۃ لک, اپنا فرما بردار رکھ. وارنا مناسکنا, اور سکھا ہمیں ہماری عبادات کے طریقے. مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کا طریقہ, یہ سوال اب اللہ سے کیا کہ ہمیں یہ طریقے سکھا دیتا کہ ہم بہتر طریقے سے تیری عبادت کر سکیں. اور تب علینا, اور سکھایا پھر کس طرح, مطلب وہ یہ عمرے کے لیے جو باغ دوڑ ہوتی ہے اور یہ سارا, وہ دیکھیں ایک پورے واقعاتی طور سے سمجھا دیا کہ کس طرح یہ سارا کچھ کرنا ہے. وَتُبُّ عَلَيْنَا, اور شیطانوں کو مارنا اور قربانی کرنا. کتنے پیارے طریقے سے. اب دیکھیں اس کو رب کہتے ہیں. رب میں وہ پروان چڑھانے والا جو مفہوم ہوتا ہے نا وہ بھی آتا ہے کہ آپ کو لمحہ بلمحہ پروان چڑھانا, ایک ایک بات سکھانا, اور واقعاتی طور سے. جو چیز انسان تجربے سے سیکھ لے وہ کبھی نہیں بھولتی. کتابوں سے آپ بہت چیزیں سیکھ جائیں گے لیکن بھول جائیں گے, لیکن جو تجرباتی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کے ذہن میں رہ جاتی ہے. تو اس طرح سے پھر سکھایا. وَتُبُّ عَلَيْنَا, اور نظر کرم فرما ہم پر. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تو یہ بہت نظر کرم فرمانے والا, ہمیشہ رحم فرمانے والا. ربنا وبعث فیہم رسولاً, اور اے ہمارے رب بیج ان میں ایک رسول, منہم انہی میں سے. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتک, جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور سکھائے انہیں احکامات اور احکامات کی حکمت. کتاب شریعت کو کہتے ہیں. حکمت مطلب اس کا جو ایسنس ہوتا ہے, اس کا جو فلسفہ, کہ کیوں نماز, ابھی میں نے آپ کے ساتھ چند باتیں رکھی آپ کے سامنے. نماز قائم کرو کیوں؟ پیچھے کوئی مقصد. آج 99.999% مسلمانوں کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, اقامہ صلاح کے پیچھے. گھر میں کیوں ادا نہیں کرتے, مسجد کو کیوں جا رہے ہو؟ تو بہرحال تو سکھائے انہیں شریعت, اور شریعت کی پھر حکمت. وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ کرے ان کا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی بہت زبردست, باکمال اور حکمت والا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس کا جواب پھر اللہ کی طرف سے آیا. جو سوال کیا گیا اسی طرح قبول کیا گیا, لیکن یہ جو ترتیب ہے اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا. وَيُزَكِّيهِمْ کو اوپر لے گئے, اور اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے جب وہ مقام آئے گا. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر.